کل ایک اہم معرکہ ہے. ایکچولی وہ ضمنی الیکشن کی اہمیت اس لیے تھی کہ ضمنی الیکشنز میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ پنجاب کی حکومت جو پاکستان کی دوسرا بڑا صوبہ ہے اس کی حکومت کس کے سپرد ہوگی. یقیناً مرکز میں جس کی حکومت ہوتی ہے وہ مرکزی حکومت ہوتی ہے، لیکن اگر چاروں صوبوں میں پنجاب کی حکومت جس کے پاس ہوتی ہے وہ ایک بڑی طاقت رکھتا ہے، کیونکہ پاکستان کی اکثر نیشنل اسمبلی کی جو سیٹ ہوتی ہے وہ پنجاب پہ بیس کرتی ہے. تو کل کا معرکہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے. اب بظاہر تو اکثریت ابھی نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کی اتحادیوں کی، لیکن پیپلز پی ایم ایل این کلیم کر رہی ہے کہ اس کے پاس اکثریت ہے. یہاں پہ جو مجھے تو اطلاع ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ جی یقیناً پی ٹی آئی کی یہاں اکثریت ہے، لیکن پی ٹی آئی کے بہت سارے ممبرز اس بات پہ ناراض ہیں کہ 10 ممبروں کی جماعت جو کہ پرویز الہی ہے کو یہ وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے، جو کہ پی ٹی آئی کے لیے مناسب نہیں ہے. فیوچر میں پی ٹی آئی کو اس سے نقصان پہنچے گا. بڑے اہم ترین پولیٹیکل اینالسٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے لیے ایک سیاسی خودکشی ہوگی. ہاں، اس کا نقصان دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی ہوگا، پی ایم ایل این کو بھی ہوگا. وہ تو خیر پی ٹی آئی کی بھی حکومت ہوتی تو پی ایم ایل این کو نقصان ہوتا، لیکن تعجب یہ ہے کہ یہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے اصل میں، لیکن نقصان بھی سیاسی طور پر پی ٹی آئی کو ہوگا، کیونکہ پی ایم پرویز الہی پی ٹی آئی نہیں ہے. یا تو وہ پی ٹی آئی جوائن کر لیں اور پھر الیکشن میں وزیر اعلیٰ بنے تو پھر تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ پی ایم ایل کیو کی حیثیت سے وہاں حکومت کرتے ہیں تو ان کو وہاں کی پوری انتظامی سپورٹ حاصل ہوگی کہ وہ اپنی جماعت کو وہاں اسٹیبلش کر سکیں، مزید مضبوط کر سکیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں، پی ایم ایل کیو ان کی جماعت ہو اور وہ وہاں پی ٹی آئی کو اسٹیبلش کر رہے ہیں، کیونکہ آج کے دوست کل کے دشمن بھی ہو سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ یہیں پہ پرویز آپ کے پی ایم ایل کیو کے آدھا حصہ عمران خان کے ساتھ تھا، آج وہ ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے. آپ کے باپ ان کے ساتھ تھا، وہ خلاف کھڑے ہوئے ہیں. ایم کیو ایم ان کے ساتھ تھی، وہ خلاف کھڑی ہوئی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ جناب پی ایم ایل کیو اگر حکومت میں رہے گی تو ہمیشہ وہ پی ٹی آئی کی اتحادی رہے گی، یہ ممکن نہیں ہے. سیاست میں جوڑ توڑ ہوتا ہے، تو کبھی بھی پرویز الہی ایون کہ لوگ مانتے ہیں. کل میں نے ان کے ایک لیڈر سے سوال کیا پی ٹی آئی کے، تو انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کے مقابلے میں پی ایم ایل این آپ کے پرویز الہی زیادہ سمجھدار ہیں، زیادہ میچور ہیں، زیادہ اچھے فیصلے کر سکتے ہیں، زیادہ منظم کھیل سکتے ہیں، زیادہ جوڑ توڑ کر سکتے ہیں. تو گویا آپ خود یہ مان رہے ہیں کہ اگر پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو وہ زیادہ بہترین جوڑ توڑ کریں گے، زیادہ بہترین سیاست کریں گے، زیادہ بہترین مینجمنٹ کریں گے، تو اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو پہنچے گا یا پی ایم ایل کیو کو پہنچے گا. تو یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ جس میں پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ اس بات پہ خفا ہیں اور شاید کچھ لوگ اس ایبسٹین کریں، ووٹ نہ دیں، جو میں نے پہلے بھی بریک کیا تھا کہ وہ ووٹ نہ دیں. اب کیا صورتحال ہے یہ تو اس وقت تک جب تک ووٹنگ نہیں ہوتی ہے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ کے الیکشن میں اکثریت جو ہے وہ اپوزیشن کے پاس تھی، 65 ووٹ تھے، اور اقلیت جو تھی وہ حکومت کے پاس تھی. لیکن جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کہہ رہا ہوں، جب ووٹنگ ہوئی جو کہ 2-4 منٹ کے بعد ہی ہوئی تو یہ فیصلے تبدیل ہو گئے. 65 والے نیچے آ گئے اور 35 والے اوپر چلے گئے. میرا خیال ہے 49 یا 48 پہ 65 آ گئی تھی، اور جو 35 والے تھے وہ 51 اور سم تھنگ پہ چلے گئے تھے. تو یہ چند سیکنڈ کا گیم ہوتا ہے، چند منٹس کا ہوتا ہے. تو اسی لیے قبل از وقت کہنا کچھ بھی ہے. دونوں کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اکثریت ہے، لیکن یہاں پر 188 اور 180 کا گیم ہے جو بہت کم ہے، یعنی 188 بھی نہیں، 186.
تو یہاں اگر 3 ایبسٹین کرتے ہیں پی ٹی آئی کے تو 83 پی ٹی آئی ہو جاتی ہے، 80 جو ہے وہ رہتے ہیں. لیکن اگر یہ 3 ووٹ دے دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہمیں ڈی سیٹ کر دیا جائے گا تو پھر دونوں 83 پہ پہنچ جاتے ہیں. اور اگر فرض کیجئے یہ 6 ایبسٹین کر دیں تو پھر تو پی ایم ایل این اوپر آ جاتی ہے. تو یہ فیصلہ تو یقیناً کل ہوگا. لیکن آپ کو یہاں ذرا سا بتاتا چلوں کہ جب 2018 کا الیکشن ہوا تھا تو اس وقت تو اکثریت پی ایم ایل این کی تھی، یہاں پہ 131 ووٹ تھا، لیکن 123 پہ پی ٹی آئی تھی. پھر جوڑ توڑ ہوا، پھر بہت کچھ ہوا، دنیا جانتی ہے، جہاز چلے، پیسے چلے، تو وہ پھر پی ایم ایل این اقلیت میں چلی گئی اور پی ٹی آئی نے حکومت بنا لی. اور ماشاءاللہ 4 سال بزدار صاحب نے حکومت کی. تو چند ووٹوں سے حکومت چل رہی ہے، جیسے مرکز میں بھی چل رہی ہے. جوڑ توڑ پہلے بھی ہوئی ہے، جوڑ توڑ ابھی بھی ہو رہی ہے. لیکن جتنا شور آج جوڑ توڑ کا منایا جا رہا ہے اتنا شور 2018 کے جوڑ توڑ کو نہیں منایا گیا، سینٹ کے الیکشن میں نہیں منایا گیا. تو کہا یہ جاتا ہے کہ اگر پی ایم ایل این کے لوگ ٹوٹ کے آئے تو وہ پھر حلال ہو گئے، اور اگر پی ٹی آئی کے لوگ ٹوٹ کے جائیں جوڑ توڑ میں، چاہے اس میں پیسہ ہو نہ ہو، وہ پھر لوٹے ہو جاتے ہیں. تو یہ جو نیریٹو ہے، یہ نیریٹو تو سب کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے، معیار ایک ہی ہونا چاہیے. آپ توڑیں تب بھی لوٹے، وہ توڑیں تب بھی لوٹے. اور اگر جمہوریت کی بات کی جائے تو پھر ایک ووٹ کی اکثریت بھی جو ہے وہ آپ کی اکثریت ہوتی ہے. لیکن ایسا دیکھنے میں آ نہیں رہا ہے، پہلے بھی نہیں آیا اور آج بھی نہیں آ رہا ہے. لیکن بھاشن جمہوریت کے ہیں. ڈاکٹر دانش بھائی، اللہ حافظ.